ایک شان نزول یہ لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ، بس فرشتوں کے ساتھ اللہ میں آ جائے، ہم دیکھ رہے ہو اچھا یہ اللہ ہے، ہم جو ایمان لے آئیں گے۔ اس پر جو ہے یہ آیات اتر آئیں کہ ہم تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے مطالبے کر رہے ہو جیسے موسیٰ سے کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ بھئی وہ آپ جو اللہ کو ہمیں دکھائیں۔ پہلے تو کہتے ہم اللہ ہمیں خود کہہ دے کہ یہ احکام ہیں، لہذا اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ یہ احکام ہے جس پہ تم عمل کرو تو کہنے کہ نہیں جی نہیں، اب پتہ نہیں آواز ہمیں تو 6 طرف سے آواز آ رہی تھی، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے 6 طرف سے، کوئی اللہ کی تو کوئی جہت نہیں ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کہنے لگے پتہ نہیں یہ کیسا جادو بھائی، یہ 6 طرف سے آواز آ رہی، ہم تو اپنی آنکھوں سے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، جو کہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو بجلی جو نازل کی اور ان کو جلا کے راکھ کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بھی ویسے ہی سوال کر رہے ہو کہ جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے، اور اتنے احمق ہیں کہ اگر اللہ سامنے دکھا بھی دیا جاتا تو ان کے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی ہے؟ یہ تو وہ مانے جو اللہ کو پہلے دیکھ چکا ہو، اب اللہ سامنے آئے تو تبھی کہیں گے ہاں یہ اللہ ہے۔ لیکن اگر اللہ ظاہر بھی ہو جائے تو آپ جو اس کو اللہ مان لیں گے، یہ کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو آپ مان رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دیکھنے سے فائدہ نہیں ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو راکھ بنایا بنی اسرائیل کو، اور ان کے مطالبے کو بھی پورا نہیں کیا، کیونکہ فائدہ اس کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کھول کے بھی سامنے آ جائے تو کہیں گے یہ کیسا جادو کر دیا، جیسے کانوں پہ جادو کہہ دیا تھا ایسے کہہ دیا ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا کہ یار پتہ نہیں یہ کیا سراپا ہے۔ تو اللہ کو اللہ مان لینا یہ کون سا جو وہ اس پر جو دلیل ہے کہ واقعی مان لیں؟ تبھی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں یہ اللہ آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نظر بھی آ جائے گا تو آپ مان لیں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور جب آپ کہیں گے ہاں یہ اللہ ہے ہم مان رہے ہیں، تو اس پر کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کی اس بنیاد پہ مان لی؟ کسوٹی معیار آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی دکھا دیا جائے آپ اس کو اللہ مان لیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ آج اگر اللہ دکھا بھی دیا جائے، دکھ بھی جائے، تو بھی آپ اس کو اللہ کو خدا مان نہیں سکتے اگر آپ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر دل سے ایمان لانے والے ہیں تو پھر دیکھنے کی احتیاج ہی نہیں ہے، آپ بغیر دیکھے کہہ سکتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بغیر دیکھے مان سکتے ہیں۔ جیسے بغیر دیتے آپ نے پردادا کو پردادا مان لیا، نگر دادا کو نگر دادا مان لیا، کیا میں نے اور آپ نے اپنے نگر دادا کو دیکھا ہے؟ پتھر دادا کو دیکھا ہے؟ ہم پوری پشتیں پوری کی پوری پشت پورے شجرے ہم نے گھروں میں لگا رکھے ہیں، دیکھو یہ میرا ابا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ پردادا ہے، یہ نگر دادا ہے، یہ پتھر دادا ہے، یہاں تک کہ 40 واسطے آپ نے کس بیس میں مان لیا بھائی؟ آپ نے اپنے نگر دادا کو تو دیکھا ہی نہیں۔ تو معلوم ہے کہ بغیر دیکھے بھی بہت سی چیزیں مانی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کو بھی بغیر دیکھے آپ مان لیں کہ جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کرنے والا کوئی ہے۔ جیسے آپ ابا کی نسبت سے اوپر کی سارے شجرے کو آپ نے سچا مان لیا، ایسے اس کائنات میں جو تسلسل جو ہوتا نظر آ رہا ہے، اس تسلسل کو دیکھتے ہوئے آپ خدا کو مان لیں کہ اس کے اندر تصرف کرنے والا کوئی ہے، اور وہی خدا ہے۔ اس لیے کہا ام تریدون ان تصلوا رسولکم، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو ایسے ہی اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کے بدلے میں ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بہہ گیا جو وہ برے راستے گمراہ راستے کی طرف۔